نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ میں سب سے پہلے تو آغا سید جواد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم ایک ہی فلیٹ میں آئے اور انہوں نے مجھے دیکھ کے آج کی دعوت دے دی، تو اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوں۔ تو یہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت گلدستہ سجایا ہے۔ ہارون گیلانی صاحب بیٹھے ہیں، عبدالغفور راشد صاحب ہیں، اور اسی طرح قریشی صاحب ہیں، سید ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں، اور ابو الخیر زبیر صاحب ہیں جو ملی یکجہتی کے صدر ہیں۔ تو آج میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم اخو المسلم، اور میں یہ کہنے میں بھی کوئی باک نہیں رکھتا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب بھائی تھے۔ انما المسلمون اخوہ، کیوں جی آپ مانتے ہیں؟ خاموش کیوں ہیں؟ مانتے ہیں کہ نہیں ان کو بھائی؟ سب ہاتھ کریں جو ان کو بھائی مانتے ہیں، وہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں، وہ ایک ہی تھے، جس طرح کہ اویسی صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کیا۔ اور میں یہ بات حسن ظن سے بھی کہتا ہوں کہ جتنے مسالک ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، بشرطے کہ یہ اپنی جو امہات الکتابیں ہیں جن پہ یہ فتوے دیتے ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں۔ کیوں جی جواد صاحب، آپ کی جو امہات الکتابیں ہیں جن سے آپ فتویٰ دیتے ہیں ان میں اور حدیث میں اور قرآن میں کوئی فرق ہے؟ کیوں جی ابو الخیر صاحب؟ اگر آج سارے مسلمان اپنی جو امہات الکتابیں ہیں جن سے وہ فتاوے دیتے ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ تمام اختلافات ختم۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف نہیں کی، ان کے لیے خیر کے کلمات نہیں کہے؟ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر کے کلمے نہیں کہے؟ کیا حضرت حسن، حضرت حسین جو کہ جنت کے شہزادے بھی ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں، کیا انہوں نے خلفائے راشدین کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکل وقت میں ان کے گھر پہ پہرے نہیں دیے؟ یہ سب مانتے ہیں، سب کی کتابوں میں ہے۔ اگر ان پہ عمل کریں تو یہ امت وحدہ ہے اور ایک ایسا گلدستہ لوگوں کے سامنے پیش ہو جائے جس میں کوئی یعنی خوشبو کے سوا اور کچھ محسوس ہی نہ ہو۔
تو اصل بات جو ہے، میں پھر آگے چلتا ہوں، کیا امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف نہیں کی؟ اور جنہوں نے یہ بات کہی تھی، کیا تم ان کو صدیق مانتے ہو؟ کیا انہوں نے ان کو کیا جواب دیا تھا؟ جو ان کو صدیق نہ مانے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کی تصدیق نہ کرے۔ اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جواد نقوی حافظہ اللہ جیسے کچھ اور علماء پیدا ہو جائیں تو یہ جو صحابہ اور اہل بیت کے درمیان لوگ فرق کرتے ہیں، یہ فرق مٹ جائے۔ آج اسی بات کی ضرورت ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر کے کلمات کہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خیر کے کلمے کہے، آج ہم بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان کے لیے خیر کے کلمات کہیں۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو امت میں وحدت پیدا ہوگی۔ یہ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ آخر میں پھر جواد نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور عزت سے نوازے، وہ اس طرح کے گلدستے سجاتے رہیں تاکہ امت کو یہ اچھی خوشبو آتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔